محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے عید غدیر، یعنی وہ دن جس دن حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور مولائیت کا اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور جو اسلام میں بہت بڑی عید ہے۔ 18 ذوالحج کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ حدیث جو ہے یہ برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہم بھی متواترات میں سے ہے، لیکن اس کے معنی میں وہ تبدیلی کرتے ہیں۔ ہم جو معنی لیتے ہیں وہ معنی ہے اولا بالتصرف کا، مولا کے معنی صاحب اختیار کا، حاکم کا۔ تو یعنی جس معنی میں رسول کریم جو ہیں وہ امت کے مولا ہیں، سرپرست ہیں، آقا ہیں، اسی معنی میں حضرت علی ہیں۔ لیکن ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں حدیث کو تو مانتے ہیں، اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ متواتر حدیث ہے، اور قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی 67ویں آیت ہے۔ اور پھر جب یہ پیغام پہنچا دیا گیا تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جس میں کہا گیا ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کا وہ دن ہے کہ جس دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اور خداوند عالم اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ دن کہ جس دن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو اس دن میں جو مولا کا اعلان ہوا ہے، اس مولا کے معنی آیا محبت اور نصرت کے کریں تو وہ ان ساری باتوں کو پورا کرتے ہیں، یا یہ کہ مولا کے معنی اولا بالتصرف، حاکم اور یعنی رہبر کے معنی میں۔ تو اس سے پر بات کرتے ہیں مولانا صاحب سے کہ قبلہ فرمائیں کہ محبت، ہمارے جو برادران اہل سنت اس کا معنی کرتے ہیں محبت اور دوستی کے معنی میں مولا ہے، یعنی جس کا میں دوست ہوں، ناصر ہوں مثلا، تو اس کا علی بھی دوست ہے، تو علی سے محبت رکھو۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ آیت کا وہ جو ہے نا حدیث، اس کے بعد نا اللہم والے من والا، تو اس میں ہے کہ اللہ دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور محبت رکھ اس سے جو علی سے محبت رکھے، اور اس کو ذلیل کر دے جو علی کو چھوڑ دے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ۔ تو کہتے ہیں وہ آیت کے وہ حدیث کے جو بعد میں آئی ہے حصہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے معنی محبت کے۔ اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ ہم انکار نہیں کرتے کہ ولایت کا جو اصل روٹ ورڈ ہے جی، اس میں ولا بمعنی محبت بھی ہے، محبت بھی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ حکم جس کو آپ نے کم رنگ کر کے اتنا ہلکا سا ڈھیلا سا کر دیا ہے، ایک طرف یہ فرما رہا ہے پروردگار کہ یہ حکم اگر نہیں پہنچایا تو یہ رسالت کے برابر ہے، گویا رسالت نہیں پہنچائی، ایک۔ اور کیا یہ اتنا ہی سادہ سا معنی ہے کہ جس کی خاطر 3 دن تک جی مسلمان 3 دن تک اس تپتے ہوئے صحرا میں رہے، جی 3 دن تک ان سے بیعت لی گئی، اور ان 3 دن تک تھوڑے مسلمان نہیں تھے، بہرحال 1,24,000 یا 1,20,000 جی، کم بیش، گویا امت ساری کی ساری وہاں پہ موجود تھی۔ کیا مرد کیا زن، سب نے علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی۔ ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے بیعت کا ایک خاص طریقہ تھا، وہ پانی میں ہاتھ رکھ کے تو وہ بیعت ہوتی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ آیا اتنا ہی کم رنگ ہے یہ؟ کیا یہی معنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب اس ولایت کا معنی کیا ہے؟ میں خود پیغمبر کی بات تو دلیل ہونی چاہیے، اسی خطبے میں حضور نے جو بات، اصل اس میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، جو لفظ مشترک لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے یہی لفظ مولا کا کہا گیا ہے کہ بھئی کتنے معنی ہیں، 26 سے لے کر 70 تک کی بات کرتے ہیں کہ مولا کے معنی آقا بھی ہے، حاکم بھی ہے، اعلیٰ بالتصرف بھی ہے، مولا کے معنی غلام بھی ہے، مولا کے معنی چچا زاد بھائی بھی ہیں، مولا کے معنی
کئی معنی ہیں. جی جی تو جب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کلام میں تو جب اس کے ساتھ قرائن ایسے جڑے ہوئے ہوں تو پھر ان قرائن کی مدد سے اس کا معنی حاصل کیا جاتا ہے. اب یہ جو لفظ مولا یہاں استعمال ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے قرائن کیا کیا ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک نے تمام صحابہ کرام سے اس میدان غدیر خم میں کہا کہ الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا قالو بھلا، بے شک ہے اللہ کے رسول، آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار ہے، اولا بتصرف ہیں آپ. اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں، ٹھیک ہے، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ قرائن جو بتاتے ہیں، میں وہ عرض کروں قرائن تو بہت سارے ہو گئے نا جی. خود لہن پیغام بھی بتاتا ہے کہ یعنی یہ کام رسالت کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی. یہ خود یہ ایک بہت بڑا قرین ہے. خالی محبت، یہ خالی محبت والی بات برابر نہیں ہو سکتی، یہ اس طرح نہیں ہے بات. اچھا، اور اگر یہ محبت فرض کیا محبت بھی ہو تو یہ اطاعت کے مفہوم میں یہ خود ایک حارث بن نعمان فہری کا واقعہ ایک بہت بڑا قرینہ ہے جی. اچھا، پھر یہ بیعت لینا 3 دن تک، یہ بہت بڑا قرینہ ہے. اور دوستی محبت پر تو بیعت ہوتی نہیں ہے، دوستی محبت پر تو منصب پر ہی ہوتی ہے. اچھا، حضرت عمر کا جو آپ نے قول بیان کیا جی. کہ آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر صاحب ایمان کے مولا ہیں، یہ ایک بہت بڑا قرینہ ہے. بالآخر حسان بن ثابت کو اگر آپ شاعر مانتے ہیں تو بہت بڑا قرینہ ہے کہ اس نے مطلب مولا کی شان میں یہ سارے فضائل بیان کیے. خود نبی اکرم کی وضاحت ہے، ایک بار نہیں، خود اسی خطبے کے اندر ایک جگہ پہ یہ تو ایک حدیث اور ایک لائن لے لی جاتی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا والی. باقی تو اتنا بڑا خطبہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے چاہیے. جی میں اسی میں سے ایک بات پڑھنے لگا ہوں. معاشر الناس، لوگو انہو آخر مقام اقومہ فی ھذا المشہد. لوگو یہ آخری بار میں تم سے مطلب گفتگو کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ گفتگو نہیں ہوگی. فاسمعوا واطیعوا وانقادوا لامر ربکم. یعنی اس سے بڑی بات اب کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں سنو، اطاعت کرو، اپنی گردنوں کو جھکا دو، وانقادوا یعنی مطیع امر ہو جاؤ، سر تسلیم ہو جاؤ اپنے پروردگار کے امر کے سامنے. آگے فرمایا فإن اللہ عز وجل ہوا ولیکم جی وإلہکم، اللہ تمہارا ولی بھی ہے، الہ بھی ہے. ثم من دونہ رسولہ، اس کے بعد تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ کا رسول جی. محمد ولیکم القائم المخاطب لکم، میں محمد ہوں جو تم سے مخاطب ہوں، یہاں پہ تم سے خطاب کر رہا ہوں. ثم، میرے بعد. اب یہ کس کانٹیکس میں ساری بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی بمعنی ولایت، بمعنی راہبریت، اس لیے کہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، ہدایت رہنمائی کامل آ گئی، اور بغیر راہبری کے یہ نظام نہیں چلتا، بغیر لیڈرشپ کے یہ نظام آگے نہیں بنتا. ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم، جی میرے بعد علی بھی تمہارا ولی ہے، تمہارا امام ہے، بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ. اور یہ بات میں خود نہیں کر رہا، پروردگار کا امر ایسا ہے. ثم الامامت، اس کے بعد یہ امامت جو ہے، یہ لیڈرشپ فی ذریتی، میری ذریت میں ہوگی، من ولدہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو اس کی اولاد میں سے میری ذریت ہوگی. یوم تلقون اللہ و رسولہ، کہ ہم اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے جب ملاقات کریں. تو اس سے واضح پیغمبر کیا بیان فرمائیں کہ یعنی اس ولایت کا معنی ہم پھر بھی مصر ہیں. لہٰذا اس ولایت کو یہاں پہ ان قرائن کی روشنی میں اب ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر کس معنی میں ولی امت ہیں، جی نبی اکرم کس معنی میں امام امت ہیں. نبی اکرم کی حیثیت کیا خالی فتویٰ پہنچا دینا تھا؟ نہیں، فتویٰ بھی پہنچایا اور اس کو پوری ولایت کے ساتھ اس اسلامی حکومت کو نافذ بھی فرمایا، رہبری بھی فرمائی، ساری امت کو، ساری نوع بشر کو ایک منشور بھی عطا کیا. اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن جو بار بار
انسانوں کو خطاب کرتا ہے، صاحبان ایمان کو خطاب کرتا ہے، البتہ اطاعت بھی ان کے لیے ہے جو اس امام کی امامت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ورنہ تو اطاعت ہی نہیں ہے۔ جو مانتے نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کس حیثیت میں تھے، ولی امر مسلمین، اور وہ حیثیت بہت واضح ہے، قرآن کی آیتوں سے واضح ہے۔ ابھی آپ نے اشارہ بھی بیان فرمایا، پیغمبر اکرم پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نبی تھے، نبی خاتم تھے۔ نبی خاتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ رہبر خاتم تھے، یعنی رہبر خاتم کا سلسلہ فرمایا کہ میری ذریت جو علی کی اولاد سے ہوگی یہاں تک کہ آخری آئے گا اور رہبریت کا خاتمہ ہوگا، وہ میرا ہم نام ہوگا، میرے دین کو پہنچائے گا، اور یہ ساری باتیں جو کہ روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ لہٰذا وہ رہبر خاتم وہ ہوگا جو کہ ہم نام پیغمبر ہوگا، مہدی منتظر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ لہٰذا ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، ختم رہبریت کا اعلان نہیں کیا، ختم امامت کا اعلان نہیں کیا۔ ختم جب تک انسان ہے ان کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، رہبری کی ضرورت ہے۔ میں بھی ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے اللہ کے رسول آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، یعنی نبی ہیں آپ، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو رسول پاک نے آپ نے اسی خطبہ غدیریہ میں ارشاد فرما دیا کہ پہلے علی ہیں میرے بعد، تو اس کے بعد اسی کی ذریت سے قیامت تک میری ذریت اس کی اولاد سے۔ ہاں جی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی پہلی حیثیت نبی تھے، جی، پیغمبر اکرم کی دوسری حیثیت ولی تھے، جی، یعنی رہبر بھی تھے، قائد بھی تھے، لیڈر بھی تھے، اس امت کی حکومت اسلامی قائم کے سربراہ تھے، جی سربراہ تھے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی دلیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی کو حق رہبری حاصل نہیں ہے، کیوں؟ بے درجہ اتم جو رہبر میں خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ حضور گرامی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ میں موجود تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ بلا کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، اب اس کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں نہ ہونا چاہیے۔ جی مقصد یہ ہے کہ اب نہیں، اگر آپ ادھر سے اللہ کی طرف سے، تو وہ چونکہ کہتے ہیں کہ دو حیثیتیں، ایک تو اللہ کی طرف سے منسوب ہوا ہو، اور ایک اگر دنیا میں دیکھا جائے اللہ کی نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا خصوصیات، سب سے زیادہ کوالٹی خصوصیات میں ہے۔ اب علی کے ہوتے ہوئے آیا راہبر کسی اور کو ہونا چاہیے، آیا امت کے معاملات کو کسی اور کو حل؟ لہٰذا اس اعتبار سے یہ ولایت و رہبری، اس کو آپ معانی میں 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا وہی ولایت بمعنی محبت ہے جو کہ واجب ہے، جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت وہ بھی آ چکا، واجب ہے، اور پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں بارہا فرما چکے۔ جی، وہ خود مسلمانوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، اس معنی میں دوست یا ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے میں، یا اس معنی میں بھی لے لیا جائے تو یہ پہلے سے موجود تھی یہ چیزیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ حیثیتیں پیغمبر اکرم کو حاصل تھی۔ پیغمبر اکرم کی محبت واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی اکرم بحیثیت ولی امر، بحیثیت قائد مسلمین، اب کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم جو ہے وہ تمام تر دینی مسائل کا مرجع تھے، مسلمان جا کے پوچھتے تھے، لہٰذا زعامت دینی بھی پیغمبر کے لیے ثابت ہے۔ اس خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قرآن کی تفسیر کا حق علی ابن ابی طالب کو ہے، جی، میرے بعد دین کی تفسیر کا حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ لہٰذا بمعنی ولایت بھی ثابت، بمعنی محبت بھی ثابت ہے، بمعنی زعامت دینی بھی ثابت ہے، بمعنی رہبر بھی ثابت ہے، اور بمعنی اولا بالتصرف بھی ثابت ہے۔ جی، اولا بالتصرف چاہے اس کو تکوینی طور پہ بھی لیں اور چاہے اس کو تشریعی طور پہ بھی لیں، اولا بالتصرف ہونا ثابت ہے۔ نبی اکرم کی شخصیت کی تمام تر حیثیتیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ثابت مسلم ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خصوصیات کے اعتبار سے جانچنا چاہیں گے تو علی کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا، نہ ہے۔ اور اگر امت
اہل بیت کے دروازے پہ آ جاتی، امیر المومنین کی جس طرح بیعت کی تھی اسی انداز سے علی ہی کو رہبر مان لیتے تو آج امت سرفراز ہوتی. اگر کسی نے استفادہ نہیں کیا تو اس میں کمی ادھر ولایت سے نہیں تھی، ادھر دین کے حوالے سے کمی نہیں تھی، کمی تو یہ، ورنہ یہ ہے کہ جہاں تک اس واقعے کے تواتر کا مسئلہ ہے 110 صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے، 83 تابعین نے نقل کیا ہے، ہر صدی کے علماء نے ایک بڑی کثیر 360 محدثین نے نقل کیا، ہر صدی کے برجستہ علماء نے محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اور اتنی شدت کے ساتھ جو تاریخ میں بات آئی ہے، آپ کہیں جی سادگی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے. اصل میں ہمارے جو ناظرین ہیں یا ہمارے برادران عزیز جو ہیں ان کے لیے یہی بات بیشتر سمجھانے والی ہے، کیونکہ اب تو یہ جملہ رسول پاک کا یہ گلی گلی محلے محلے بچے بچے ہر ایک سب کو زبان پہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، وہ تو ہر دربار پہ اور ہر صوفی اور ہر عرفا ہر ایک کے جہاں جہاں قوالیاں ہو رہی ہیں جہاں جہاں، تو یہ تو جملہ ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی ہو کہ مسلمان کا جو مچور بچا ہوا اس کو پتہ نہ ہو کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا. اصل معاملہ وہی ہے کہ ان کو جو گمراہ کر دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ اس سے تو مراد یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، توجیہ جو کی گئی ہے کہ چونکہ حج پر جانے سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا تھا یمن کی طرف کہ وہاں سے وہ خراج وغیرہ اکٹھا کریں اور پھر اکٹھے ہو جائیں گے حج کے مکے کی طرف آئیں گے. تو حضرت علی یمن گئے اور وہاں سے وہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ان سے وہ اکٹھی کی چادریں وغیرہ، اور وہ تو راستے میں جو ان کے ساتھ تھے لوگ ان کی کوئی آپس میں کوئی یعنی حضرت علی نے ان کو نہیں کام کرنے دیا گیا، البتہ وہ چادریں وغیرہ یا مال جو تھا اس میں تصرف کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک رسول پاک کے پاس نہ جائیں اس وقت سے پہلے آپ تصرف نہ کریں. بہرحال کوئی 3-4 آدمی ایسے تھے، انہوں نے شکایت دے کے رسول پاک کے پاس بھیجا بندہ. تو وہ جب شکایت کرنے آیا تو حضرت نے اس کا جب دیکھا تو بات کرنے کا حضرت علی کے رسول پاک نے دوسرا منہ موڑ لیا. یہ آپ کی سیرت تھی کہ جب آپ بات سننا نہیں چاہتے تھے تو چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ لیتے، وہ ادھر آیا پھر آپ نے چہرہ ادھر موڑ لیا. تو اس طرح سے اس کو پتہ چلا کہ حضور تو مجھ سے ناراض ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کرنا، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو علی جو ہے اللہ کے سلسلے میں کسی کی لومت و لائم جو ہے نا کسی اس کو پرواہ میں خاطر میں نہیں لاتے، وہ اللہ کے لیے کام. تو کہتے ہیں جی چونکہ بعض لوگوں کی رنجش تھی تو اس لیے حج کر کے اب جو واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے سوچا کیوں نہ ابھی جا ہی رہا ہوں میں واپس دنیا سے تو علی کے متعلق جو لوگوں کے دلوں میں قدورتیں ہیں وہ دور کرتے جاؤں. تو اس لیے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست. اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جواب تو اس کا اب دے ہی چکے ہیں. اس میں یہی ہے کہ بھئی وہ بات تو رسول پاک نے وہیں حل کر دی تھی کہ علی کی ملامت نہ کرنا، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو گویا اگر علی کی بات کرو گے تو میری بات کرو گے، کیونکہ میرا اور علی کا ایک ہی نور اور ایک ہی شجرہ سے ہم وجود میں رکھتے ہیں. وہ بات وہیں ختم ہو گئی، یہ وہ بات اصلاً نہیں تھی. اور پھر اگر دوستی کی بات ہو جیسے آپ نے ابھی فرمایا تفصیل سے کہ اگر محبت اور دوستی کی بات ہو تو یہ 1,00,000 آدمی کا کم از کم کر لیں، 1,24,000 کی بھی روایتیں کہ 1,00,000 آدمی کو دھوپ میں کھڑے رکھنا 2-2.5 گھنٹے کہ ان کو سائبان بھی نہیں تھا اور کوئی اتنی گرمی پڑ رہی تھی، ہر آدمی پسینے سے شرابور تھا اور لوگ بعض اپنے سروں سے پگڑیاں کھول کے آدھی سر پہ اور آدھی پاؤں کے نیچے دے رہے تھے. یعنی اتنی وہاں پر گرمی تھی اور اس شدت گرمی میں رسول پاک کا خطبہ دینا، حضرت علی کو من کن تو مولا کہنا، اور پھر اگر صرف خالی محبت ہو تو آئے تو یہ کہہ رہی ہے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ دوستی محبت خالی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ دوستی اور محبت کی بات تو رسول پاک کی تبلیغ کے ابتدائی دنوں میں ہی آپ نے مکے میں بھی اخوت ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، مدینے میں آ کے بنایا، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں. تو یہ پیغامات دوستی محبت کے ایک دوسرے سے یہ تو بہت پہلے سے موجود
تھے، اور پھر یہ اتنے بڑے نہیں ہو سکتے کہ کسی شخص کی دوستی پورے دین کی دوستی کے برابر قرار پائی جائے، اور اگر کوئی بندہ کسی کو دوست نہیں رکھتا تو وہ کافر ہو جائے۔ یہ جو اتنا بڑا سٹیپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوستی سے بہت بلند بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر رسول پاک کسی کو کہیں کہ جس کا میں بھائی دوست ہوں، اس کا میرا یہ چچا زاد بھائی علی بھی دوست ہے، تو پھر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، جب دوستی سے بھی کوئی ڈرتا ہے، محبت کی بات کو کرے تو کوئی قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، یہ سازش کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، یہ حکم آپ پہنچا دیں تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور پھر یہ بھی ہے کہ کافر اس دن مایوس ہو گئے، کافر مایوس ہو گئے۔ اور کافر جو اس دوستی سے مایوس تو نہیں نہ ہوتے، کبھی مسلمانوں میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہیں یا دوست ہیں یا محبت ہے ان میں، اس سے کافر مایوس نہیں ہوتے۔ اور وہ دن تلاش کرو کہ الیوم، یعنی الف لام لگا یوم پہ، وہ خاص دن جو ہے وہ کون سا دن ہے کہ جس دن اس پیغام کی وجہ سے کافر مایوس ہو گئے، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں اللہ کی تمام ہو گئیں اور اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو یہ دن وہ کون سا دن ہو سکتا ہے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں کہ وہ کیونکہ بہت سارے احتمالات مفسرین نے دیے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے۔ تو یہ الیوم جو ہے، یہ اس دن سے مراد جو ہے، جی ہمارے ساتھ کال ہے میرے خیال جی جی اما جی، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کون میری بہن بول رہی کہاں سے؟ ہلو جی بات کریں۔ سوری مولانا صاحب، میں نے ایک بات نہیں کرنی تھی، میں نے صرف پوچھنا تھا کہ عید مبارک کس دن ہے اور عید غدیر کس دن ہے؟ دیکھیے جی آج ہے 14 تاریخ ہے، آج 14 ذوالحجہ ہے، تو سوموار کے دن 18 ذوالحجہ ہے، سوموار کے دن 18 ذوالحجہ ہے، تو 24 ذوالحجہ کو ہوتا ہے عید مبارک۔ باقی صاحب آپ خود گھر میں بیٹھ کر لیں۔ تو الیوم جو ہے وہ خاص دن کہ جس دن کافر مایوس ہوئے۔ بعض نے سب اہتمام دیا کہ وہ رسول پاک کے ابتدائی جب بعثت کا زمانہ تھا وہ دن ہے، کسی نے کہا فتح مکہ ہے کہ اس دن ہو گیا مسلمان جانب کامیاب ہو گئے، کسی نے کہا کہ بھئی حج کا موقع ہے، اور کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ چونکہ یہ آیت جو ہے المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں پہلے شروع میں کہا گیا حرمت علیکم وہ میتہ دم خنزیر کا گوشت وہ منع کیا گیا ہے، تو وہ مراد ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں یہ مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ کا اسم گرامی کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا جی، میں اپنا عمران فضل بول رہا ہوں نوٹنگھم سے۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میں مولانا صاحب یہ تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب یزید تخت پہ بیٹھا تھا تو یہ 16 لاکھ کے 14 لاکھ مربع زمین پر مسلمان جتنے تھے، جب اس نے اس شام کے تخت پہ بیٹھ کے کہا نہ تو کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی قرآن اترا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، اس وقت تمام دنیا کے مسلمان جتنے تھے وہ سب خاموش کیوں کھڑے رہے، اور حافظ قرآن وغیرہ جتنے تھے کوئی بھی نہ اس وقت بولا کہ یہ تم بکواس کیا کر رہے ہو۔ صرف ایک بندہ اٹھا جو وسیع رسول تھے، ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ حرام زادے تو کیا سمجھتا ہے کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہے؟ تو یہ کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ نہ تو میں تو اب تک تو یہی سمجھتا ہے نہ 1 ارب 2 ارب مسلمان نہ تو مسلمان ہیں نہ کافر ہیں۔ جتنی دیر تک یہ ولایت کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے اتنی دیر تک یہ مسلمان، دیکھیں اب تو کوئی فرقہ نہیں رہا، صرف 2 فرقے ہیں، ایک حسینی ہے، کربلا کے بعد تمام مسلمان ایک ہی جھنڈے کے اوپر کھڑے جو امام حسین کا جھنڈا تھا جو کربلا میں لگایا گیا تھا، سب اس کے پیچھے ہے۔ 2 گروپ ہے، ایک یزیدی گروپ ہے اور ایک حسینی ہے، کوئی فرقہ نہ کوئی دیوبند نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ، سب ایک ہے۔ جو اس 2 فرقوں میں وہ اختیار کرے گا اپنے آپ کو، یا تو
यजीदी को इख्तियार करेगा या हुसैनी को इख्तियार जी करेगा? बहुत शुक्रिया जनाब से, आपका पैगाम पहुंच गया जी किबला। तो हम बात कर रहे थे कि अल-यौम से क्या मुराद? अल-यौम से क्या मुराद है। जी जी बिस्मिल्लाह, आप जारी रखें। जी मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि एहतमालात ये दिए गए हैं कि अल-यौम से मुराद ये है कि जब बेसत रसूल पाक की शुरू हुई तो वो मुराद है। तो पहले तो हम इस पर ही देखते हैं कि चूँकि आयत तो कह रही है कि अगर आपने ये हुक्म ना पहुँचाया तो गोया रसालत को अंजाम दे, इसका मतलब रसालत तो पहले अंजाम दी जा चुकी थी या दी जा रही थी। अब कहा ये जो अब ताज़ा नया हुक्म आया है ये ना पहुँचाया, इसका मतलब वो पहली वाली बात नहीं हो सकती कि बेसत का भी शुरू ही हुआ है और उसी वक्त ये आ जाए पैगाम, ये नहीं है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा जनाब के हो सकता है ये फतह मक्का की बात हो, ठीक है जी। तो चूँकि उसमें तो अलबत्ता जो फतह मक्का के लिए आई हैं सूरह जो इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, तो वो तो खुद उसके लिए आयतें आई हुई हैं। या सुलह हदीबिया के मौके पर कहा गया कि हमने फतह मुबीन दी और वो बहरहाल वो उसका नतीजा निकला कि ये मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, ठीक है। और फिर ये है कि उस मौके पर भी रसूल पाक ने सबको माफ़ कर दिया, तो उस वक्त भी रसूल पाक तो घबराए तो नहीं है नौज़बिल्ला, और रसूल पाक तो ऐसे हैं ही नहीं कि जो घबराने वाले हों। वो तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि जंग के वक्त में जब हम पर भी मुश्किल वक्त होता था तो हम रसूल पाक के साथ खड़े होते थे, रसूल पाक मैदान जंग में भी आगे आगे होते थे। तो वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है। तो एक ब्रेक की तरह हम जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर अल-यौम से क्या मुराद है इस पर मज़ीद बात करते हैं।